بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سفینہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، میں آج آپ کو ایک بہترین معلومات دے رہا ہوں۔ یہ بڑی اہم معلومات ہے۔ اس معلومات کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ آپ کو حادثات سے بچا سکتی ہے۔ میری بات یاد رکھیں، اس کو پورا سنیں اور دیگر لوگوں کو بھی آگاہ کریں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ ہر اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ سامعین معظم، کیونکہ چھوٹے ہوں یا بڑے، خواتین و حضرات، بزرگ، سب کے پاس جو ہے نا اپنے اپنے موبائل ہیں، علیحدہ علیحدہ موبائل ہیں۔ وہ موبائل پر نیٹ یوز کرتے ہیں، موبائل پر میسج کرتے ہیں، موبائل پر آڈیو ویڈیو کال بھی کرتے ہیں۔ موبائل ایک بہترین سہولت ہے۔ اگر احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو اس کے بہت بڑے نقصانات بھی ہیں۔ اس بات کو آپ غور سے سنیں اور دوسروں کو بھی آگاہی دیں۔ گیس کے چولہے کے پاس موبائل فون پر بالکل بھی بات نہ کی جائے۔ خاص کر خواتین گیس کے چولہے کے پاس بیٹھ کر چولہے پر کوئی چیز پکاتی رہتی ہیں، بناتی رہتی ہیں، تو اس طرح وہ بات بھی کرتی رہتی ہیں، ہیڈ فری لگا لیتی ہیں، وہ موبائل کو کسی جگہ پر رکھ دیتی ہیں، یا ایسے کال کرتی ہیں، یا ہینڈ فری لگا کر موبائل کو جیب میں ڈال لیتی ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کی جائے کہ موبائل فون جو ہے نا باورچی خانے میں نہ رکھا جائے۔ اگر رکھا جائے تو چولہے کے قریب نہ رکھا جائے، کیونکہ جب یہ بجتا ہے، اس کی بیل بجتی ہے، تو یہ گیس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کی آواز، جس سے دھماکہ ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے، حتی الوسع، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا یہ موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے جب آگ جل رہی ہو، گیس ہیٹر کا استعمال کر رہے ہوں، کیونکہ گرمیاں نہیں ہیں، سردیاں ہیں، لوگ جو ہے نا آگ تاپتے ہیں، اپنے آپ کو گرمائش دینے کی کوشش کرتے ہیں گیس ہیٹر کی مدد سے۔ اور جب کھانا پکایا جاتا ہے تو اس وقت، جیسے میں نے آپ کو کہا، عرض کیا، سمجھایا، بتلایا کہ اس وقت بھی موبائل کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حادثات سے بچائے، اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔